نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، آج کا یہ جمعہ جو مبارک دن ہے، اللہ نے کئی خیروں کا مجموعہ اس کو بنا دیا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک ایام تشریق میں ہے، اور یہ جمعۃ المبارک قربانی کے دنوں میں ہے کہ آج کی نماز عصر تک احتیاطاً اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکے گی۔ اور اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ کوئی شخص کسی وجہ سے پہلے دن قربانی نہ کر سکا تو دوسرے دن کر لے، اور دوسرے دن نہ کر سکا تو تیسرے دن کر لیتا ہے۔ تو آج یہ تیسرا دن ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے آج قربانی کی جا سکتی۔ کوئی کسی وجہ سے نہ کر سکا، مصروفیت کی، سفر کی وجہ سے، یا مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، آج اللہ نے اس کو اس قدر مال دے دیا ہے جس سے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہو، تو اس کو آج بھی غروب آفتاب سے پہلے قربانی کر دینی چاہیے۔ یعنی تقریباً 52.5 تولہ چاندی، جس کی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مالیت بنتی ہے، اتنی رقم کسی کے پاس آج بھی اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آ جاتی ہے، جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس پہ قربانی واجب ہو جائے، اور اس کو قربانی فوری طور پہ کر دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آج بھی وہ قربانی نہ کر سکا، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس سال کی قربانی یا اس سے پہلے سالوں کی قربانی جب اس پہ واجب تھی اور وہ نہ کر سکا، اس کو چاہیے کہ وہ ایک درمیانے درجے کی بکری کے بقدر مال صدقہ کر دے۔ گزشتہ سالوں کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے، اور پچھلے سالوں کا حساب بھی لگا۔ تو میرے دوستوں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص دنوں میں کیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال ان دنوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ عمل نہیں ہوتا، اور پھر اس کی اس طرح قضا بھی باقاعدہ سے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ جمعے کا دن ہے آج، تو یہ جمعے کا دن، آج کے دن آپ پہ جو نماز ہے جمعے کی، آج آپ نے اسی دن کے اندر، وقت کے اندر آپ نے اس کو ادا کرنا۔ اگر یہ نماز آپ سے مس ہو جاتی ہے تو پھر آپ پہ قضا نہیں ہے اس کی، جمعے کی قضا نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھو گے اور ظہر کی قضا کرو گے۔ ایسے ہی عیدین ہیں، تو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ مخصوص دنوں کی یہ مخصوص عبادت ہے، اور یہ عبادت انہی ایام میں آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر عیدین میں سے عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی نماز آپ سے رہ گئی، اب اس کی قضا نہیں، استغفار آپ کریں گے، قضا اس کی نہیں ہو سکتی۔
تو یہ عبادت ان ایام کے ساتھ خاص ہے اور ان عبادتوں کو ان ایام کے اندر ادا کرنا لازم ہے. اتنی اہم ترین عبادتیں ہیں کہ یہ مس ہو گئی اس کی قضا نہیں. اور ایسے ہی قربانی کی مثال آپ نے سمجھ لی، عیدین کی مثال آپ نے سمجھ لی، جمعے کی مثال آپ نے سمجھ لی. حج کی مثال بھی آپ لے لیجئے. حج والا عمل بھی مخصوص دنوں میں ہے. ان ایام کے اندر حج والا عمل آپ کر سکو گے اور ایام مخصوصہ میں مقامات مخصوصہ پر آپ حاضری دیتے ہیں، ان مناسک کو آپ ادا کرتے ہیں تو حج ادا ہو جاتا ہے. اگر حج کے ان ایام میں حج جیسا اعظم رکن جو ہے عرفات ہے، وقوف عرفہ اور دیگر مناسک ہے وہ ادا نہ کر سکے ان ایام میں اور وہ دن گزر گئے تو اب آپ کا حج ختم ہو گیا. ان دنوں کے علاوہ آپ کسی اور دن میں حج نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ آپ آئندہ سال ان دنوں کا انتظار کریں گے اور انہی دنوں کے اندر حج کے اعمال کو آپ بجا لا سکیں گے، درمیان سال میں نہیں کر سکتے. تو یہ بعض عبادات دنوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، انہی دنوں میں ان عبادات کو بجا لانا لازم ہوتا ہے. تو ان میں سے یہ قربانی والا عمل بھی ہے اور آج اس کا آخری دن ہے. اور امت کا اس میں اجماع ہے کہ قربانی والا جو دن یوم النحر ہے، اس کے بعد 2 دنوں تک تم قربانی کر سکتے ہو. الاضاحی یومان بعد یوم الاضحیٰ. قربانی جو ہے تو عید الاضحیٰ کے دن کے 2 دن بعد تک تم کر سکتے ہو. اس پہ امت کا اجماع ہے. بعض دوست کہتے ہیں کہ تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو تکبیرات تشریق جو ہے تو یہ 13ویں تاریخ تک جاری رہتی ہیں، تو ایام تشریق میں قربانی ہوتی ہے، لہذا عید کے 3 دن تک بعد قربانی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تمہارا تفرد یا انفرادی خیال ہے، امت کا اجماع اس پہ نہیں ہے. اگر یہی بات ہے تو تکبیرات تشریق کا آغاز تو یوم عرفہ سے ہو جاتا ہے، 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے ہو جاتا ہے، تو آپ یوم عرفہ کو قربانی تو نہیں کر سکتے ہو. اگر یہی دلیل ہے کہ ایام تشریق میں قربانی کی جاتی ہے تو پھر تشریق کا آغاز تو یوم عرفہ کی نماز فجر سے ہو جاتا ہے، تو آپ یوم عرفہ میں قربانی تو نہیں کر سکتے. لہذا اجماعی بات یہ ہے، امت کا اتفاق اسی بات پہ ہے کہ عید کے بعد 2 دنوں تک تم قربانی کر سکتے.